السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ملت کے وسیع تر مفاد و اتحاد کی خاطر اور ملت کو انتشار سے بچانے کے لیے محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مولانا حامد محمد خان صاحب نے مجھے دفتر حلقہ طلب کیا تاکہ اس مسئلے کو مناسب انداز میں ختم کیا جائے۔ مسجد عزیزیہ ابتدا ہی سے ملت میں اتحاد و اتفاق، محبت و بھائی چارگی کا پیغام پہنچاتی رہی۔ اردو زبان کی زوال اور انحطاط کی وجہ سے نئی نسل کو اسلام کی تعلیمات سے واقف کروانے کے لیے جو انگریزی الفاظ استعمال کیے گئے ہماری اس تقریر میں 27/1 کی، اس سے بعض حضرات کو غلط فہمی ہوئی اور دل آزاری بھی ہوئی، جس کا مجھے شدید افسوس ہے۔ نیتوں کا جاننے والا اللہ رب العزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور اولیاء کرام کا احترام میرے دل کی گہرائیوں میں ہے۔ یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ ان عظیم ہستیوں کی شان میں کسی بھی طرح کے ناشائستہ گستاخانہ جملے استعمال کیے جائیں۔ اگر بعض الفاظ سے کچھ افراد کو غلط فہمی اور دل آزاری ہوئی ہے تو میں اللہ سے رجوع کرتا ہوں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ غافر الذنب ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے۔ یو ہیو نو پاور فار ہدایت۔ ان کو ہدایت دینا، لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر کون؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 177، نوٹ کر لو۔ نو پاور، نو پاور۔ پوری کائنات میں اللہ کے بعد بزرگ ترین ہستی آدم کے بیٹے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ عظمت کے حساب سے سب سے ٹاپ موسٹ اللہ۔ اللہ کے بعد کائنات میں کسی کی عظمت ہو سکتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنے عظیم، اتنی عظمت والی ہستی میرے بعد نمبر 2 پوری کائنات میں، ان کو بھی میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ کوئی امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم جن سے بولتے ہیں، جن کے بارے میں سنتے ہیں، وہ تو بہت بات کے لوگ ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں کہہ دیا کہ ان کو بھی میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اب پھر اختیار کس کو ہے؟ ٹوٹل ہولڈ اسی کو ہے، ختم۔ خطیب صاحب نے ابھی جو آیت بیان کی
اور کہا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 ہے۔